السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم میتھی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ میتھی میں پائے جانے والے اجزاء میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ، فائبر، فولیٹ، نیاسین، پائریڈوکسین، تھیامین، وٹامن اے، وٹامن سی، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، کاپر، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، سیلینیم اور زنک پائے جاتے ہیں۔ فوائد میں سبز میتھی کے پتے بطور غذا استعمال کیے جاتے ہیں۔ میتھی تازہ صورت میں صرف سردیوں میں میسر ہوتی ہے۔ پاک و ہند میں میتھی کی بھجیا مکھن یا دیسی گھی کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، جو لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ طاقت بھی فراہم کرتی ہے۔ سبز میتھی وٹامن سی اور بیٹا کیروٹین جیسے اینٹی آکسیڈنٹ کی حامل ہے، جو عام کمزوریوں کے خلاف قوت فراہم کرتی ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ سبز میتھی میں وٹامن کے ہوتا ہے، جو کہ بون میٹابولزم کے لیے اچھا ہے۔ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو یہ ہڈی جوڑنے والے ٹیشو پیدا کرتا ہے، اور اگر چوٹ لگ جائے تو اسے ٹھیک ہونے میں مدد دیتا ہے۔ سبز میتھی میں کیلشیم کی موجودگی بھی ہڈیوں کی گروتھ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سبز میتھی شوگر کے اثرات کو کم کر کے انسولین کو بڑھاتی ہے۔ سبز میتھی کولیسٹرول لیول بھی کم کرتی ہے۔ سبز میتھی قبض رفع کرتی ہے، جس سے نظام انہضام ریفریش ہو جاتا ہے اور آنتوں کی حرکات دودھیا کو تقویت دیتی ہے۔ سبز میتھی کو پانی میں ابال کر چھان لیا جائے اور اس پانی سے غرارے کیے جائیں تو منہ میں سفید چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ سبز میتھی اور میتھی کے بیج زچہ میں دودھ کی افزائش کے لیے مفید اثر رکھتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے زیرہ سفید 1 چمچ پسا ہوا ہمرا دودھ کھانا مطلوبہ فوائد کا حامل ہے۔ سبز میتھی یا سوکھی میتھی کی چائے بھی بریسٹ ملک بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سبز میتھی بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، اسی لیے ہارٹ اٹیک کے خدشات کو کم کرتی ہے۔ سبز میتھی میں فولیٹ یعنی فولاد ہوتا ہے، جو RBC کو بڑھاتا ہے اور بون میرو میں WBC کی مقدار بھی بڑھاتا ہے۔ اسی لیے خواتین میں پریگننسی کے دوران سبز میتھی کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ سبز میتھی میں موجود آئرن ہیموگلوبین کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، جو آکسیجن کو پھیپھڑوں سے پورے جسم کے اعضاء میں پہنچاتا ہے۔ جہاں اتنے فائدے ہیں، وہاں کچھ احتیاط بھی ہے۔ حساس لوگوں میں سبز میتھی کے استعمال سے کچھ علامات پیدا ہو سکتی ہیں، مثلاً ڈائریا، معدہ ڈسٹرب ہونا، چکر آنا، گیس ہونا، اپھارا، یورین میں میتھی کی بو آنا، ناک میں خون جم جانا اور سخت الرجک ری ایکشن وغیرہ۔ اگر ان میں سے کوئی علامت واضح ہو تو میتھی کا استعمال ترک کر دیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔